پچھلی کلاس کے اندر میں نے آپ کے سامنے سحر کی بابت جو روایات رکھی تھی، ان میں ایک روایت تھی کہ اللہ کے رسول کے اوپر جب جادو کیا گیا تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دو صورتوں کا نزول ہوا۔ یہ دو صورتیں نازل فرمائی گئیں اور ان دو صورتوں کو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ جائیں اور فلاں کنواں ہے وہاں پر جائیے، وہاں پر ایک گڑیا یا پتلا بنا ہوا ہے، وہ گرہیں کھولتے جائیے اور آپ یہ صورتوں کی آیات پڑھتے جائیے۔ تو روایت حدیث میں لکھا ہے کہ وہ پڑھتے گئے، یہ مشکل الاثار وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، پڑھتے گئے علی بن ابی طالب اور وہ گرہوں کو کھولتے گئے، تو اللہ کے رسول کے اوپر سے اس سحر کا اثر جاتا رہا، اور جب یہ مکمل دونوں آیات صورتیں پڑھ لی ہیں تو وہ سحر سے محفوظ ہو گئے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے وہ بات رکھ دی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں صورتیں مکی دور کی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں نہیں ہیں، اور یہ واقعہ مدینہ کا بتایا جاتا ہے، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ اس واقعے کا کوئی تعلق سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے نہیں ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن فہمی سطحی لیول پر کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں مترجمین اور مفسرین نے جس طریقے سے قرآن پیش کر دیا، بتا دیا، ہم اس سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اگر ہم نے اسے کچھ دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا ہم قرآن کے ساتھ کفر کر لیں گے۔ انہوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے کیا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس کے اندر سورۃ الفلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے متعلقہ نہیں ہے اور اللہ کے رسول کے اوپر جو گرہیں کھولی گئی تھیں اس پتلے کے اوپر سے، اس کے اوپر نہیں ہے، اور جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ میں جو گرہوں میں پھونک مارنے والیاں آیا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا اللہ کے رسول کو حکم کیوں دیا گیا؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے سورۃ الفلق سورۃ الناس کے ساتھ قرآن کا جو سپارہ ہے نا، اما 30واں پارہ، اس کی اواخر کی صورتوں کو آپ دیکھیں گے نا، ساری کی ساری چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان کے بارے میں ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ صورتیں بڑی صورتوں کا خلاصہ ہیں۔ جتنے احکام قرآن کے اندر آ چکے تھے نا بڑی صورتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کا خلاصہ ان چھوٹی صورتوں میں کیا ہے۔ ان میں کوئی نئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے، بلکہ ان بڑے احکام کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان کر دیا۔ جیسے کہ سورۃ العصر کو اگر آپ پڑھتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور حق کی اور صبر کی وصیت کرنے والے وہ لوگ یہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن کے اندر پچھلی بڑی صورتوں میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہاں خلاصہ بیان کر دیا گیا، مختصراً بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اعمال ہیں جن کا اختصار یہ ہے، اور تفصیل آپ کو طلب ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے جائیے اور تفصیل آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ تمام صورتوں کے اندر یہی معاملہ ہے۔ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید صورت جو اما کے سپارے کی اواخر کی صورتیں ہیں نا، ان کے اندر کوئی نئے احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ سورۃ اللہب کے اندر آپ دیکھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب والی صورت کے بارے میں ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا ابو لہب جس کے بارے میں اس قرآن کی پوری صورت کو نازل فرما دیا گیا۔ یہ تفاسیر اور تشریح کے اندر یہ مکمل طور پر یہی وضاحت کی جاتی ہے کہ ابو لہب تھا جس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ آپ آگے چلیے ذرا، ابھی آپ کو آگے کی آیات خود بتا دیں گے کہ یہ ابو لہب کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے لکھا ہوا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہتے ہیں کہ ابو لہب تو بڑا امیر اور بڑا جو ہے سرداران قریش میں سے آتا تھا، اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیاں اٹھا کے کیوں آئے گی؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کبھی ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا صحیح طریقے سے۔ تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی چغلیاں کیا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول میں لکڑیاں لا کے بچھایا کرتی تھی، کانٹے بچھایا کرتی تھی۔
بھائی اگر کوئی اتنی امیر اور سرداران میں قریش کی بیوی ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی کو باندھی کو بول دیتی کہ وہ لکڑیاں لگا دیتی ہے، وہ ہیلا و تدبیر کر دیتی، وہ خود کیوں لکڑیاں چن کے لے کے آئے گی؟ آج کے زمانے کے اندر تو ہلکے پھلکا بھی جو مالدار شخص ہے وہ کبھی اس کی بیوی کو چھوڑے گا؟ لکڑیاں لے کے آیا، دوسرے کام کو بازار سے سامان لے کر آیا، بازار سے سامان لانا گواہ نہیں کرتے ہیں، نوکروں کو لگایا ہوتا کام کے لیے۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی۔ قرآن نے کہیں بھی کسی بھی عورت کا اس طرح سے نام لے کے بیان ہی نہیں کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی ذکر آیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی اور اس کی عورت حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ابو لہب کوئی عمل کرتا بھی تھا تو ہو سکتا ہے اس کی بیوی نیکوکار ہوتی۔ تو ہم جو ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امرا آ گیا یا کوئی مؤنث کا صیغہ آ گیا تو ہم اس کو دے کے عورتوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن فہمی سے ناقص قرآن فہمی کا نتیجہ ہے۔ اس کا ترجمہ کبھی بھی آپ صحیح نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں۔ اسی طرح انہوں نے لی الافی قریش کے اندر کیا ہے، قریش والوں کے لیے ایلافہم، آپ کبھی ترجمہ صحیح کر ہی نہیں سکتے اس کا، آپ کر کے دیکھیے گا کبھی۔ لی الافی قریش، قریش کی دل جوئی کے لیے، ایلافہم ان کی دل جوئی کے لیے، رحلۃ الشتاء والصیف، جاڑے اور صیف اور شتاء کا سفر۔ اسے ترجمہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ قریش کا لفظ آیا تو وہ قریش کا قبیلہ کر دیا، ابو لہب کا نام آیا تو ابو لہب سے منسوب کر دیا، اب اس کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ قرآن الفاظ مختلف طریقے سے بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ابو لہب کی آیت وَامْرَأَتُهُ، اب یہاں پر امرأہ کا لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورت۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ والوں کا ذکر فرمایا، سورۃ الانعام کے اندر ہے یا اعراف کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلما دخلت، جب کبھی بھی ایک جماعت دوزخ میں داخل کر دی جائے گی، داخل ہو جائے گی، کلما دخلت امتن، جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی، لعنت اختہا، لعنت کرے گی، اختہا، اختن کہتے ہیں عربی زبان کے اندر بہن کو۔ اب آپ اس کا اگر ظاہری معنی لیں گے تو کیا وہ جماعت اپنی بہن کو لعنت کری؟ اس کی بہن کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ وہ جماعت کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وَامْرَأَتُهُ کا لفظ استعمال کیا، لعنت اختہا کا لفظ استعمال کیا، اپنی بہن کو۔ اب اپنی بہن سے مراد یہاں پر وہ اپنی جماعت کو جس نے اس کو دھوکے میں رکھا اس کو لعنت کرے گی۔ تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ہمارے لیے معنی کرنا بڑے آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے اندر جو بیان کیا ہے، یہ مختصراً تمہید جو میں نے باندھ دی ہے، شاید آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورۃ الفلق سورۃ الناس میں کوئی نئے احکام نہیں ہیں، بلکہ جو احکام تفصیل سے قرآن نے بیان کیے تھے ان کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو اب پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ عورتیں جو ہیں وہ جادوگر ہوتی ہیں، وہ جادوگریاں کرتی ہیں اور گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو اس کا معنی سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اس پہ آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ خلاصہ ہے، یہ مکمل کوئی نئی بات بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آپ پہلے ہی دیکھیں کہ یہ قل کہنے والے کون ہیں۔ قل کہنے والے اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، مسلمانوں کے امیر، ریاست کے امیر۔ کیا آپ ان کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ چند عورتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے؟ کیا ان میں صرف عورتیں ہی تھیں جادوگر نہیں؟ کیا ان میں مرد نہیں تھے جادوگر؟ اگر پناہ مانگنے کی بات آتی تو جو ایک اصول ہے قرآن کا، اس میں مردوں کے صیغوں سے خطاب کیا جاتا ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی۔ عورتیں ہی کیوں خاص کی گئی ہیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو ترجمہ کرنے والے ہیں نا قرآن کا، وہ سارے مرد تھے، تو
تو آپ دیکھیں گے جہاں بھی ازواج کا لفظ آتا ہے وہاں بیویاں کر دیتے ہیں، جہاں بھی ازواج کا لفظ آئے گا وہاں بیویاں کر دیں گے۔ بیویاں پوچھتی ہیں ہم کہاں جائیں گے جنت میں، ہمارے لیے کیا ہے، تمہارے لیے تو بیویاں حوریں بھی ہیں، یہاں بھی مزے میں وہاں بھی مزے میں، حوروں کے لالچ میں چار چار شادی یہاں بھی کر رہے ہو اور جنت میں بھی تمہیں حوریں مل جائیں گی، نہیں ہمیں وہی منہ دیکھنے ملیں گے، تو ہمارا تو کچھ بنے نا، کیونکہ ہم نے جہاں ترجمے کیے ہیں ازواج سے ترجمہ بیویاں کر دیا، جبکہ ازواج تو زوج سے ہے، زوج تو ایک ساتھی کو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک پاؤں ہے اس کے ساتھ دوسرا پاؤں اس کا زوج ہے۔ ساخت میں تو فرق ہو سکتا ہے، اصول میں تو کوئی فرق نہیں ہو سکتا، دونوں کے بغیر ہی ناممکن ہے چلنا۔ تو ہمارے ہاں یہی ہوا ہے، مؤنث کا صیغہ دے گا وہاں مؤنث کی بات کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول عورتوں کی پھونکوں سے ڈریں گے، پھونکوں سے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین جو جہاد میں نکل جایا کرتے تھے، وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے، ان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ گروہ میں پھونکنے والوں سے ڈرا کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات ختم کرنی پڑے گی ہمیں کہ ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں باتیں سمجھنا شروع ہوں گی۔ اللہ کے رسول امیر المؤمنین تھے، ریاست کے امیر تھے، وہ ریاستی لیول پہ بات کرتے تھے۔ آپ اس آیت کو ذرا سمجھیں، قل اعوذ برب الفلق، ان سے کہہ دیجئے میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، فلک کے رب کی، من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اس میں اگر شر موجود ہے تو اس کے شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہاں پر اندھیرا ہی نہیں ہے جو اندھیرا ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے، رات کا اندھیرا۔ اگر آپ رات کے اندھیرے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ریاستی لیول پہ بات ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تو وہ جہالت کا اندھیرا ہے کہ اگر جہالت کا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو تباہیاں بربادیاں کیسا آپ کا فتنہ فساد کرتی ہیں۔ جب جہالت کے گٹا ٹوک اندھیرے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اچھے اچھے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، میں اس جہالت کے اندھیرے سے، ایسے اندھیرے سے جو اپنی آب و تاب کے اوپر ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں ان جماعتوں سے جو ریاست کے اندر جو مضبوطیاں ہیں، جو جماعتیں ایک دوسرے سے یکجا ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کے درمیان فرقہ بندی کرنے والوں کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ فی العقد تو قرآن میں آپ جا کے دیکھیں نکاح کے لیے استعمال ہوا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، سورۃ البقرہ میں جائیے، نکاح کی گرہ۔ اب کیا وہاں پر آپ گرہ وہ لیں گے جو آپ جس سے جو جادوگرنیوں کی پھونکوں والی گرہ؟ جب وہاں ہم گرہ یہ عقد کا معنی لے رہے ہیں، ایک مجازی معنی کہ مضبوطی کی علامت، تو یہاں ہم فوراً سے اپنے معنی کے، اپنے مقصد کے اعتبار سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ایسی جماعتیں، کیونکہ مؤنث کا جمع آئی ہے، مؤنث کی جمع جہاں آتی ہے اس کا مطلب عورتیں ہی نہیں ہوتا، یہ تو معلوم بات ہے، جو عربی اسلوب سے واقف ہے ان کے لیے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو مضبوط ریاستوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے والی جماعتیں ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ وہ پورا کا پورا نظام دھرم بھرم کر دیتی ہیں۔ اس کی پوری تفصیل آپ جا کے دیکھیے سورہ احزاب وغیرہ کے اندر کیسا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، یہ جو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے قتل کر دو، ملعونین نہیں ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں۔ اس کی تفصیل وہاں ملے گی آپ کو، یہ تو اختصار ہے۔ تو ریاست کے خلاف، ریاست میں کمزوریاں پیدا کرنے والے، ریاست کے خلاف سازشیں کرنے والے، ریاست میں جو جماعتیں متحد ہو کے اللہ کے دین کے لیے کام کر رہی ہیں، ان جماعتوں کے درمیان رخنہ ڈالنے والے، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں میں۔ یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، وہ عورتوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ عورتوں سے کیا، آپ تو عورتوں کی پھونکوں سے ڈروا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کو عورتوں کی پھونکوں سے ڈروا رہے ہیں یہ لوگ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ ان جماعتوں کی بات ہے کہ جو رخنہ ڈالتی ہیں مضبوطیوں کے اندر، وہ پوری ریاستیں ختم کروا دیتی ہیں۔ ہم یہ آئے روز ایسے معاملات سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پورے ملک جو ہیں وہ تباہ و برباد کروا دیتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جو میں للہیت پر اپنی ریاست کو قائم کر رہا ہوں، اللہ کے نظام کو قائم کر رہا ہوں، اس سے یقیناً کچھ منافقین اور کفار حسد کریں گے۔
اور جب حسد کریں گے تو وہی معاملہ ہوگا جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، پورے کے پورے چڑھ دوڑیں گے میرے اوپر مجھے ختم کرنے کے لیے اور میری جماعت کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ایسے حسد کرنے والوں کی شر سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے سورۃ الفلق کا معنی، جس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول امیر المومنین کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہے ہیں کہ جس نظام کو میں نے قائم کیا ہے اس نظام کے اندر رکھنا نہیں آنا چاہیے، تو اس میں مجھے جہاں بھی مشکل پیش آئے گی میں اس میں سہارا کس کو پکڑوں گا؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کے کلام کو۔ یہی تو وہ بات تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا بھی اختلاف جس میں ہوتا ہے تو اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اللہ ہے میرا رب، علیہ توکلت وإلیہ انیب، میرا بھروسہ میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہے، وإلیہ انیب، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں کہاں رخ کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور یہی سورۃ الناس کے اندر ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، وہاں بھی دیکھ لیجئے، انسانوں کے رب کی پناہ، ملک الناس، جس کی بادشاہت جس کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، الہ الناس، انسان تمام کے تمام اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، الہ ہے وہ، من شر الوسواس الخناس، یہاں بھی دیکھیں وسوسے کی بات آ گئی ہے۔ وسوسے سے کیا ہوتا ہے؟ جب کسی ریاست کے خلاف کوئی عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو وسوسے تو ہوتے ہیں جو ڈالے جاتے ہیں، آگے نہیں دیکھا من الجنۃ والناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، کون ڈالتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، جن بھی اور انسان بھی، کس کے ڈال رہے ہیں؟ انسانوں کے سینوں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت کے سربراہ ہیں اور للہیت کے نظام کو آگے بڑھانے والے ہیں، اور من الجنۃ والناس وہ لوگ ہیں جو چھپ کے اور کھلے عام دونوں طریقے سے اس جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جن، من الجنۃ والناس، جبھی تو انسانوں کے ہی وسوسے ڈالنے ہیں۔ اگر اس جن سے مراد کوئی غیر مرئی مخلوق ہوتی تو اپنے آپس میں کچھ کام نہیں کر رہی، جتنا کام کر رہی ہے انسان کے خلاف کیوں کر رہی ہے؟ جن کو وسوسہ نہیں ڈال رہا، لیکن انسان تو انسان کو وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو من الجنۃ والناس، کھلے چھپے ہر طریقے سے انسان، ایسے لوگ موجود ہیں جو چھپ کر بھی وار کر رہے ہیں، جو کھلے میں آ کر بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو گرا دیا جائے گا۔ آج آئے دن ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں اور وسوسے ڈال رہے ہیں، ان کی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ریاستی لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کی تھی ان دونوں آیتوں کے اندر، ان دونوں صورتوں کے اندر۔ یہ اس صورتوں کی حقیقت ہے، اس کو ایسے سمجھنا پڑے گا، اور اس میں سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو پہلے وسیع کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول کی حیثیت کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کس حیثیت سے آپ کے سامنے ہیں، امیر المومنین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ قرآن فہمی ہوتی کیسے ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آئے گا تو میرے خیال سے اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق کا دور دور تک بھی اس جادوئی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو روایت پرستوں نے اس کو اس سے نفی کر دیا ہے، اس سے منسلک کر دیا ہے، ورنہ کسی کے ذہن میں یہ بات آنی بھی نہیں تھی کہ اس کا تعلق جو جادو سے ہے۔ روایت پرستی کی وجہ سے انسان جو نا اس کا ذہن یہاں جا رہا ہے، ورنہ کبھی نہیں جاتا۔ تو میں آج اس کو یہی ختم کرتا ہوں، کل اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے اپنا اس کو آگے لے کے چلیں گے شاید۔ وما علینا الا البلاغ۔